آج پنجاب کا ایک فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس فیصلے پہ آپ کے انیشل ریئیکشنز کیا ہیں؟ انیشل ریئیکشن تو یہ ہے کہ فیصلہ تو ٹھیک آیا. ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ انلیگل ہوا ہے. یہ جس طرح سارا پنجاب کا جو سیٹ اپ تھا، جو لوٹے کروائے گئے، اور پھر مجھے افسوس صرف یہ کہ اتنی دیر لگی اس فیصلے کو. ایک دم پہلے تو فیصلے بڑی جلدی ہو جاتے تھے ہائی کورٹ میں، یہ بڑی دیر لگی. اور اس سے میرے خیال میں کہ کوئی یہ جو ملک میں افراتفری اور کیوس ہے، بحران ہے، یہ کم نہیں اب ہوگا، یہ بڑھتا ہی جائے گا. اور اس کا حل ابھی بھی ایک ہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیں. کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اب لوٹے جو ہوئے ان کو پہلے تو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور جب جیسے ڈسکوالیفائی ہوئے تو یہ گورنمنٹ کا جو الیکشن ہوا تھا، وہ عدالت نے یہ کہا کہ جو انہوں نے قانون کی انٹرپریٹیشن کی کہ ان انٹرپریٹیشن میں لوٹا ووٹ نہیں ڈال سکتا، تو اس کے لیے جیسے وہ کیا تو اس کا مطلب ان کا الیکشن ناجائز تھا، کیونکہ انہوں نے لوٹوں سے ووٹس لی تھی. اب جو سچویشن ہے، ایک عجیب سا آگے حالات بنے ہوئے ہیں کہ اب کل شام کو انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ ہوگا ووٹنگ سے. ہم تو خیر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جو بھی اب کریں گے، جو بھی سیناریو ہوتا رہے گا، جو ملک میں کیوس اور بحران ہی بڑھتا ہی جائے گا. پنجاب میں اس سے کرائسس جو ہے وہ مزید ایگریویٹ ہوگا یا حل کی طرف جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پنجاب کا کرائسس ہوا کیا ہے جب سے انہوں نے یہ لے کے آئے. پہلے تو اکیلا حمزہ بیٹھا رہا بڑی دیر، اس کی کتنی قابلیت ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کی قابلیت صرف ایک ہی طرف تھی کہ وہ اپنے پولیس والے رکھوا کے، جو پرانے ان کے پولیس خاص لوگ تھے، وہی تشدد کیا جو انہوں نے 25 کو مئی کو، اور وہی سارے کیسز اور جھوٹے کیسز اور یہ اپوزیشن کو دبانا، اور وہی اسی طرح کی جو ان کو کرپشن تھی پرانی کیسز، وہ سامنے سب کے سامنے ابھی آ جائے گی. تو جو ملک کے لیے گورننس دینی تھی، اور پنجاب 60% پاکستان ہے، وہ گورننس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. اور تو اور چھوڑیں، مجھے تو یہ بڑا گندم کا آٹے کا آگے کرائسس نظر آ رہا ہے. انہوں نے پروکیور ہی نہیں کیا. جو اسی سارے افراتفری میں جو گندم پروکیور کرنی تھی پنجاب نے، وہ انہوں نے ٹارگٹ سے نہیں میٹ کیا. عمران خان صاحب، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس شاید ابھی اسٹریٹجی نہیں ہے، اور لوگ تو خود نکلے، لوگ اب آگے اور تحریک انصاف پیچھے ہے. اب آپ کی آگے اسٹریٹجی کیا ہے؟ جو لوگوں کا غم و غصہ ہے اسے آپ کیسے چینلائز کریں گے؟ کیا آگے کا وے فارورڈ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ارشد، دو راستے ہیں. یا تو ہم کیوس کی طرف چلے جائیں اور اس ملک میں توڑ پھوڑ کی طرف چلے جائیں. میں کیوں جب ہم نے صبح جب پہنچے اسلام آباد میں، تو ہم نے کیوں فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے؟ کیونکہ مجھے نظر آ گیا تھا کہ آگے اب خون ہونا ہے. یعنی وہ پوری جو ان کی ابھی تک جو پولیس کی حرکتیں تھیں، لوگ اتنے غصے میں آ گئے تھے اس سے کہ وہ اگلے دن ریئیکٹ کرنا تھا لوگوں نے. اور پولیس پہلے یہ جو ان کو پلان کیا ہوا تھا کہ ایسا تشدد کرو، جس طرح ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے وہ عوامی طاہر القادری کی پارٹی عوامی لیگ سے، عوامی تحریک سے کیا تھا. ان کو خوف پھیلانا تھا کہ اتنا خوف پھیلا دو کہ لوگ ڈر جائیں. انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ لوگوں کا غصہ بڑھ گیا. بلکہ شام کو وہ کراؤڈ جب فیملیز پہ انہوں نے وہ ٹیئر گیسنگ کی، تو وہ لوگ واپس آتے رہے. وہ گئے نہیں، وہ واپس آتے رہے. تو مجھے پتا تھا کہ اس دن شام کو خون خرابہ ہونا ہے اور توڑ پھوڑ ہونی ہے. تو میں نے اسی لیے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں. ابھی بھی ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے پرامن احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. میں نے جو انشاءاللہ جو ہمارا پرسوں سیٹرڈے کی شام کو جو ہم نے ایک پرامن احتجاج کی ایک جلسہ کیا اسلام آباد میں، اور بڑے شہروں میں بھی ہم نے لوگوں کو کہا کہ وہ پرامن احتجاج کریں. یہ جو غصہ ہے عوام کا، جو مہنگائی، خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ اس گرمی میں جو لوگ تنگ ہیں، ہم نے بجائے ان کو کہیں کہ وہ اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں، پرامن احتجاج کریں، جو ایک ہی جمہوری طریقہ ہوتا ہے پریشر ڈالنے کا. عمران خان صاحب، سیاسی اسٹریٹجی آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ہے؟ جو حکومت ایک غیر فطری حکومتی اتحاد جو بیٹھا ہوا ہے، کولیشن پارٹنرز، ان سے بھی آپ بات چیت کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اس وقت پاکستان مسلم لیگ کا جو کہ آدھی سپلٹ ہوئی ہے، ان سے بھی کوئی بات چیت کریں؟ سیاسی اسٹریٹجی ہے یا صرف جلد سے ہی چلیں گے اور آپ عوام کا غصہ ہے اسے صرف چینلائز کریں، کیتھارسس کا موقع دے رہے ہیں؟ دیکھیں سیاسی اسٹریٹجی تو ہے ایک، وہ ہم بیہائنڈ
کلوز ڈورز یہ اتحادی جو ہمارے پرانے تھے ان سے بات کریں، وہ بھی بڑے اب تنگ ہیں. ان کو اس سے نہیں تنگ کہ جو ان کو وعدے کیے گئے تھے یا جو ٹیلی فون کالز کی گئی تھیں ان کو، وہ اب ان کو خیر وہ تو خود ہی انہوں نے اسمبلی میں بتا دیا کہ کس طرح کا پریشر کیا گیا ان کے اوپر. وہ تو ہے ہماری بات چیت ان سے، یعنی پرانے اتحادیوں سے چل رہے ہیں، یعنی ہمارے کئی لوگ ہیں جو ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ اندر سے بڑے خوش نہیں ہیں اور وہ یہ بھی اندر سے آواز یہ آ رہی ہے کہ وہ ان کی وجہ سے نہیں وہاں بیٹھے ہوئے، وہ کسی اور کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں جو اصل ایشو ہے نا ارشد، جدھر یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو اب ادھر لے کے جا رہے ہیں جدھر ہمیں یہ اتنا کمزور کر دیں گے اس ملک کو کہ مجبور ہو جائے گا پاکستان جو بیرونی ایجنڈا. دیکھیں 2 ایجنڈے تھے نا ہمیں ہٹانے کے، 2 ایجنڈے تھے. ایک بیرونی ایجنڈا تھا امریکہ کا، وہ چاہتے تھے کہ وہ حکومت آئے جو کہ ہمیشہ پاکستان امریکہ کی غلامی کرتی رہی ہے، جو وہ حکم ملتا تھا یہاں کر دیتے تھے، سوائے ذوالفقار علی بھٹو کا تھوڑا سا وقت تھا. لیکن بیسکلی تو ہم ان کے کیمپ میں تھے، جو ہمیں وہ کہتے تھے ہم کرتے تھے، جس میں وار آن ٹیرر تھی. ہم نے ان کے دھمکی کے ایک دھمکی آئی اور ہم نے 80,000 لوگ بھی مروا دیے اس میں اور تباہی کی اپنے ملک کی. تو ان کا تو یہ تھا کہ جو وہ پاکستان سے ڈیمانڈ کریں پاکستان ہاں کرے، یعنی بیسز چاہتے ہیں پاکستان مانے. روس اگر وہ کہتے ہیں نہ جاؤ تو اگر لوگوں کو فائدہ بھی ہے لیکن ہمیں نہ جانا چاہیے. اگر ہندوستان ان کا ایلائی بھی ہے تو ہندوستان سب کچھ کرتا ہے روس سے اپنی عوام کے فائدے کے لیے، سستا تیل بھی لے لیتا ہے اور ہتھیار بھی لیتا ہے، لیکن پاکستان کو اجازت نہیں تھی. یعنی صحیح معنی میں ہم ان کی غلامی کر رہے تھے. تو جب تک ہم ان کی غلامی کرتے رہے ہم ٹھیک تھے. تو وہ واپس چاہتے تھے کہ جو میری کوشش تھی کہ اینٹی امریکن نہیں، آزاد فارن پالیسی، وہ میری جو کوشش تھی وہ واپس لے گئے ہیں اب وہ غلامی والی پالیسی پہ. تو ان کا تو یہ ایجنڈا تھا. دوسری طرف یہ جو ہمارے چور 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے، ان کا ایک اپنا ایجنڈا تھا کہ کسی طرح ہم آ جائیں اوپر واپس، اور ایک ہی ان کا ایجنڈا تھا کہ اپنے کیسز ختم کروائیں، NRO2 لیں، اور پھر سے پہلے مشرف نے ان کو کیسز سارے ختم کیے، اور جو انہوں نے 10 سال 11 سال پہلے چوری کی تھی وہ سارے معاف کیے. اس کے بعد کلین سلیٹ ہوئی، انہوں نے 10 سال پھر چوری کی. اب یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو 10 سال کی چوری کے کیسز وہ معاف کیے جائیں، جو کہ 1100 ارب روپیہ ہے. ان کا یہ بڑا کلیئر ایجنڈا تھا. اور اس کے بعد اوپر بیٹھ کے سارے وہ حربے استعمال کریں کہ کسی نہ کسی طرح ہم اوپر بیٹھے رہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.